الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت ایسی بنائی ہے کہ انسان فطری طور پر سعادت حقیقی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سعادت حقیقی سے مراد دارین کی سعادت ہے، آخرت کی بھی سعادت حاصل ہو جائے، جس کو سعادت دارین کہتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ یہ سعادت دارین حاصل کرنے کا متمنی رہتا ہے، اسی کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کا یہ متمنی رہتا ہے کہ مجھے دارین کی سعادت حاصل ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ سعادت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دو طرح کے کمالات رکھے ہیں کہ ان کمالات کے نتیجے میں انسان دارین کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک نوعی کمالات ہیں اور دوسرے جنسی کمالات ہیں۔ نوعی کمالات کا مطلب یہ کہ وہ کمالات جو انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر رکھے ہیں، ان کو نوعی کمالات کہتے ہیں۔ وہ انسان ہیں، تو انسان کی انسانیت کی وجہ سے جو کمالات اس کے اندر موجود ہیں ان کو نوعی کمالات کہتے ہیں۔ اس نوعیت کے کمالات کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہیں، اور یہی کمالات انسان کا طرہ امتیاز ہے۔ انہی کمالات کی وجہ سے انسان ساری کائنات کی مخلوق کا مخدوم بن جاتا ہے، اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے۔ اور دوسرے جنسی کمالات ہیں۔ جنسی کمالات کا مطلب ہے کہ جنس ہونے کی حیثیت سے انسان کے اندر جو کمالات ہیں، تو وہ کمالات ایسے ہیں کہ جو انسان کا طرہ امتیاز نہیں ہے، انسان کی امتیازی شان نہیں ہے، بلکہ دوسری مخلوقات میں بھی وہ کمالات پائے جاتے ہیں۔ تو بحیثیت جنس انسان ہونے کی حیثیت سے کہ جو کمالات اس کے اندر ہیں ان کو جنسی کمالات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کے اندر بھی موجود ہیں، نباتات کے اندر بھی موجود ہیں، حیوانات کے اندر بھی موجود ہیں، معدنیات کے اندر بھی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو دوسری ساری مخلوقات کے اندر وہ کمالات بٹے ہوئے ہیں کہ جن کو جنسی کمالات کہتے ہیں۔ کے اندر وہ کمالات بٹے ہوئے ہیں کہ جن کو جنسی کمالات کہتے ہیں۔ یعنی جمادات کے اندر جو کمالات ہیں وہ کمالات انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کا یہ طرہ امتیاز نہیں ہے، بلکہ وہ کمالات جمادات یعنی اینٹ پتھر کے اندر بھی موجود ہیں۔
نباتات کے اندر جو کمالات ہیں وہ کمالات انسان میں بھی پائے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انسان کے لیے طرہ امتیاز نہیں ہیں، بلکہ خود نباتات، درختوں، پودوں، پھلوں، بوٹوں کے اندر بھی وہ کمالات پائے جاتے ہیں، تو یہ بھی انسان کی امتیازی شان نہیں ہے۔ دو کمالات ہیں، وہ کمالات خود انسان کے اندر بھی موجود ہیں، تو یہ بھی انسان کی امتیازی شان نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کمالات حیوانوں کے اندر بھی موجود ہیں، یعنی جاندار ہونا، زندہ ہونا، مرضی سے چلنا پھرنا، یہ ساری صلاحیتیں اگر انسان کے اندر موجود ہیں تو یہ صلاحیت خود حیوان، یہ ساری صلاحیتیں اگر انسان کے اندر موجود ہیں تو یہ صلاحیت خود حیوان کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو معلوم ہے کہ جنسی حیثیت سے جو کمالات ہیں تو بحیثیت جنس یہ کمالات تقسیم ہوئے ہیں، یہ باقی مخلوقات کے اندر بھی موجود ہیں اور خود انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ کمالات اس کی امتیازی شان نہیں ہے، ہاں اس کی زندگی کی ضرورت تو ہے، اس کی سعادت دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ تو ہیں، لیکن اس کا طرہ امتیاز نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ ان کمالات کی وجہ سے یہ انسان دوسری مخلوقات پر فائق نہیں ہے، اس لیے کہ حیوانات کے بھر کے کھاتے ہیں، طاقتور ہیں، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، چیتا ہے، شیر ہے، ان کی جو قوتیں اور طاقتیں ہیں، ایسی قوت طاقتیں انسان میں ہیں لیکن اس درجے کی نہیں ہیں جو ان کے اندر ہے، تو اس اعتبار سے تو وہ حیوانات اس سے زیادہ طاقتور ہیں، حیوانات اس سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، حیوانات اس وجہ سے یہ کمالات انسان کی ضرورت تو ہیں لیکن انسان کے لیے گویا کہ یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ انسان کی اگر فضیلت باقی مخلوقات پر ہے تو پہلے درجے کے جو کمالات ہیں، جو نوعی کمالات کہلاتے ہیں، جو صرف انسان ہی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور وہ علم و اخلاق کا کمال ہے، اور وہ علم و اخلاق کا کمال ہے۔ علم کی استعداد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور اخلاق حسنہ کا پورا ضابطہ انسان کو دیا ہے، جینے اور کھانے پینے کا طور طریقہ انسان کو دیا ہے، معاشرت اور سوسائٹی کے احوال اور جو حالات اس کو دیے ہیں، تو گویا کہ یہ سارے جتنے کمالات ہیں یہ صرف انسان ہی کا طرہ امتیاز ہے، کسی دوسرے مخلوق میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ انسان کی فضیلت نوعی کمالات کی وجہ سے ہے، جنسی کمالات کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کور چشم انسان جن کو جنسی کمالات کہتے ہیں، وہ اچھا کھاتا ہے، زیادہ طاقتور ہے، زیادہ خوبصورت، لمبا چوڑا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا با کمال ہوں، حالانکہ یہ کمالات حیوانات میں اس سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر جو رعنائی اور خوبصورتی اور آرائش کیا ہوگی، جو پھولوں کے اندر ہے، جو لال اور گلزار کے اندر ہے، تو پھولوں میں جو رعنائی اور خوشبو اور تعطر ہے وہ انسان کے اندر کہاں ہے؟ اس کے اندر جو طاقت ہے، جو طاقت گھوڑے کے اندر ہے، ہاتھی کے اندر ہے، شیر کے اندر، وہ طاقت اس کے اندر کہاں ہے؟ ہاتھی کے اندر ہے، شیر کے اندر، وہ طاقت اس کے اندر کہاں ہے؟ لیکن یہ انسان ان کمالات کو آج اپنے لیے یہ ایک امتیازی شان سمجھ کر اس پر ساری محنت کرتا ہے۔ وہ اچھا کھانے کی کوشش کرتا ہے، اچھا پینے کی کوشش کرتا ہے، اچھا پہننے اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے مکان بنانے کی، اچھا پہننے اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس کے اپنی نفسانی خواہشات کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے شادی بیاہ کرتا ہے، تو لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سارے کے سارے کمالات تو حیوانات کے اندر بھی موجود ہیں، حیوانات کے اندر بھی طاقت اور قوت ہے، بلکہ اس سے زیادہ طاقت ہے۔ حیوانات بھی جفتی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ انسان کے لیے کمال ہوتا تو پھر باقی حیوانات تو اس سے زیادہ باکمال ہو جاتے ہیں۔ معلوم کہ اصل جو کمال ہے وہ پہلے والا ہے، یعنی علم و اخلاق کا ادائیگی کا کمال، مخلوق کے جو کہ حقوق العباد کے حق کی ادائیگی کا کمال، یہ سارے کمالات انسان کے اندر ہوں تو یہ انسان باقی مخلوقات سے افضل ہو جاتا ہے۔ واقعہ لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت ان کے زمانے میں ہندوؤں کے آریہ سماج کا بانی پنڈت دیانت سنگھ سرسوتی، تو دیانت سنگھ سرسوتی جو ہے یہ ہندوؤں کے آریہ سماج جو ان کا جو فرقہ تو اس کا بانی ہے۔ وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر مناظرہ کی،
وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر مناظرہ کیا کرتا تھا، اور اس نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر اعتراضات کیے ہیں، عقلی اور فلسفیانہ اعتراضات کیے ہیں، اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک کا جواب دیا ہے، ایک ایک اس کے اعتراض کو وہاں پہنچ جاتے، اسے مناظرہ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے اور اسلام کو سربلند کرتے۔ جب پہلی مرتبہ اس سے مناظرے کی بات ہوئی اور اسے چیلنج کر دیا حضرت کو کہ مناظرہ کرنا ہے، تو حضرت نے اپنے ایک شاگرد منشی نہال احمد شرائط طے کر کے آؤ۔ اب منشی نہال احمد چلے گئے، دبلے پتلے انسان تھے۔ جب پنڈت دیانند سنگھ سرسوتی کے وہاں ڈیرے پہ پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ ناشتہ کر رہے ہیں۔ ابھی ناشتے کا وقت، آپ باہر تشریف رکھیں، باہر ایک بوڑھے کے اوپر ایک بینچ کے اوپر تشریف رکھیں، باہر ایک بوڑھے کے اوپر ایک بینچ کے اوپر ان کو بٹھا دیا۔ اب ان کا ناشتہ اندر جا رہا ہے۔ 80 حلوہ پوریاں ایک پورے طباق کے اندر ایک خادم لے کر اندر داخل ہوا، ان کا چیلا، اس کا دوسرا خادم اس سے پورا ایک کا چیلا، اس کا دوسرا خادم اس سے پورا ایک ٹرے بھری ہوئی حلوے کی وہ اندر لے کے گیا، دوسرا تیسرا آیا، اس سے ایک بڑا گھڑا جو چنے کا جو سالن تھا وہ لے کر اندر گیا، چوتھا اتنا بڑا مٹکا دودھ کا بھرا اندر لے کر گیا، اس کا پانچواں آیا، وہ اتنی بڑی ٹھلیا شہد کی بھری ہوئی اندر لے کر گیا۔ تو گویا کہ جناب یوں اندر کھانا ناشتہ جا رہا ہے کہ منشی نہال احمد یہ سمجھنے لگے کہ لگتا 8 10 20 لوگ ہیں جو اندر جو ناشتے کے لیے جمع ہے۔ ظاہر ہے کہ پنڈت صاحب پنڈت ہے تو کچھ چیلے چانٹے گرو کے پاس بیٹھے ہوں گے، مل کے کھا رہے ہیں۔ خیر انتظار کرتے رہے۔ اب خالی پرات جو ہے وہ حلوہ پوریوں کی جا رہی ہے، خالی مٹکا جو ہے چنوں کا جا رہا ہے، خالی ٹھلیا جو ہے شہد کی جا رہی ہے، خالی گھڑا دودھ کا جا رہا ہے۔ تو حضرت فرمایا کہ بھی کچھ لوگ ہوں گے دل میں سوچا کہ بھی کھایا پیا ہے۔ اس کے بعد کہ جی آئیے حضرت۔ اب منشی نہال احمد رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے، یہ حضرت اب منشی نہال احمد رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے تو اندر دیکھا تو سامنے پنڈت جی ایک تھڑے کے اوپر بیٹھے ہیں، لنگوٹا باندھا ہوا ہے، جو ہندوؤں کا خاص ہوا ہے لنگوٹا، پیٹ اتنا بڑا پیٹ نکلا اور یوں بیٹھے ہیں جی۔ اب منشی صاحب جیسے اندر داخل اندر سوائے ان کے کوئی بندہ ہی نہیں ہے، دروازے سے لوگ نکل گئے ہوں، کوئی دروازہ بھی نہیں ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یار اس اکیلے آدمی نے یہ سارا کھایا ہے۔ تو ان کا جو چیلا بیٹھا تھا ہندو خادم جو اندر لے کے گیا تو اس کو کہا کہ یہ ناشتہ جو آیا تھا یہ اکیلے پنڈت جی نے کھایا ہے؟ تو وہ کہا ہاں جی بالکل پنڈت جی نے کھایا ہے، نظر لگاؤ گے کیا؟ اب حضرت واپس جب دارالعلوم دیوبند پہنچے ہیں تو اپنے کچھ ساتھیوں سے کہا کہ بھئی آج تو عجیب نظارہ دیکھا میں نے، پنڈت جی کا ناشتہ جو دیکھا میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ ایسا ناشتہ جو 50 آدمی کھائیں، اکیلے پنڈت جی نے سارا صفحہ چٹ کیا۔ اچھا ادھر مولانا پنڈت جی نے سارا صفحہ چٹ کیا۔ اچھا ادھر مولانا قاسم نانوتوی تو زیادہ کھاتے نہیں تھے۔ اس وقت منشی نہال احمد نے ہنس کے کہا کہ اگر کھانے پینے میں مناظرہ ہو گیا تو پنڈت جی جیت جائیں گے، کیوں حضرت تو جو ہے وہ آدھی چپاتی کھاتے ہیں۔ یہ ہنسی سے یہ بات کہہ دی، انہوں نے نقل کر دی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت منشی نہال احمد یہ نظارہ دیکھ کے آیا ہے کہ پنڈت جی نے اتنا ناشتہ کیا ہے۔ تو منشی نہال احمد کہتے ہیں کہ اگر مناظرہ کھانے پینے میں ہو گیا تو پھر پنڈت جی جیت جائیں گے، حضرت ہار جائیں گے۔ یہ بات ہوئی۔ حضرت نے منشی نہال احمد کو بلایا کہ میاں کیا دیکھا وہاں تم نے، پنڈت جی کا ناشتہ کیسا تھا؟ اب وہ شاگرد تھے، شرمندہ ہو گئے کہ بھی خبر حضرت تک پہنچا دی ساتھیوں نے۔ کہا حضرت جی بس وہ بس دیکھا نہ، کہتے خوب ناشتہ کیا؟ ہاں جی خوب ناشتہ کیا جی، ایسے ایسے کھایا۔ تو اس پر حضرت فرمایا، کہتے خوب ناشتہ کیا؟ ہاں جی خوب ناشتہ کیا جی، ایسے ایسے کھایا۔ تو اس پر حضرت فرمایا کہ اگر کھانے پینے میں مناظرہ ہوا، گویا کہ ظرافتاً تفریحاً فرمایا کہ اگر کھانے پینے میں مناظرہ ہوا تو تم کس مرض کی دوا ہو، تجھے آگے کر دوں گا، تم مناظرہ کرنا۔ اور اگر علم و فضل میں مناظرہ ہوا تو بھی حاضر ہے۔ اور فرمایا مناظرہ تو علم و فضل میں ہی ہوتا ہے، کھانے پینے میں کیا مناظرہ؟ فرمایا کہ اگر پنڈت جی نے کھانے پینے میں مناظرہ کرنا ہے اور وہ کہتے کہ کھانے پینے میں کون زیادہ کھاتا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں بیل کو لے کے آ جائیں گے، بیل اس سے زیادہ کھا کے فتح پا جائے گا۔ ہم ہاتھی لے کے آ جائیں گے، ہاتھی اس سے زیادہ کامیاب ہو جائے گا۔
ہم گینڈے کو لے کے آ جائیں گے، گینڈا اس سے زیادہ کھا کر فتح یاب ہو جائے گا، تو کیا مطلب گینڈا ہاتھی جو ہے وہ فتح پا کے جو اس سے افضل ہو گیا انسان سے؟ معلوم یہ ہوا یہ کھانا پینا یہ انسان کی ضرورتیں ہیں، انسان کی فضیلتیں نہیں ہیں۔ فضیلتیں کس چیز میں ہیں؟ جب بندہ اپنے مالک کا، فضیلتیں نہیں ہیں، فضیلتیں کس چیز میں ہیں؟ جب بندہ اپنے مالک کا بن جاتا ہے، مرزوق رازق کا ہو جاتا ہے، مملوک مالک کا ہو جاتا ہے، ہر وقت اس کے ذکر و اذکار اور تسبیحات میں لگ جاتا ہے، اس کی یاد کے سجدے دیتا ہے، اس کو ہر وقت وہ پکارتا ہے، اس کے کلام سے اپنے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ کمال اس بندے کا ہے، اپنے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، کمال اس بندے کا ہے۔ اور فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے قال اللہ قال رسول، اللہ کے ذکر میں ایسا لگا رکھا ہے کہ میں اب ذکر کرتا ہوں، اس ذکر کی وجہ سے میں کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ آدھی چپاتی بھی جو کھاتا ہوں یہ اتباع سنت کے لیے کھاتا ہوں، اللہ کے ذکر سے پیٹ بھرتا ہے۔ اللہ یطعم و یسقین، اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب تو یہ حال ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا رب کعبہ کی قسم، ایک کمرے کے اندر پنڈت جی کو بند کر دو، دوسرے کمرے میں مجھے بند کر دو، اور ایک مہینے کے بعد دروازہ کھولو۔ فرمایا کہ میں الحمدللہ، ہم نے بڑے دسترخوان سجائے، آج مرغ مسلم کھایا، آج ہم نے قورمے کھائے، آج بریانیاں کھائے، کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ آپ کی ضرورت تھی، آپ کی حیثیت تھی، آپ نے قورمے کھا لی ہیں، آپ نے بریانیاں کھا لی، لیکن چٹنی روٹی کھانے والے نے بھی کھا لیا ہے، اور اس پیٹ کی جو جہنم کو اس نے ٹھنڈا کر دیا ہے، تسکین اس کی بھی ہو گئی، بھوک اس کی بھی مٹ گئی، بھوک تو کر دیا ہے، تسکین اس کی بھی ہو گئی، بھوک اس کی بھی مٹ گئی، بھوک تمہاری بھی مٹ گئی ہے۔ فضیلت کس بات کی؟ لکھا شاہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا ہے۔ ایک تو خلافت راشدہ 4 خلفاء کی ہے، ابو صدیق اکبر کی ہے، عمر فاروق کی ہے، عثمان غنی کی ہے، علی مرتضیٰ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ ان کی بھی خلافت راشدہ ہے، عدل و انصاف، ان کی بھی خلافت راشدہ ہے۔ عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ جب تک یہ زندہ تھے اپنے خلافت کے منصب پر، ان کے زیر سلطنت میں کبھی کسی بھیڑیا نے بکری کا بھی شکار نہیں کیا۔ ایسا عدل، بھیڑیوں بکری یا وہ بھی دوست بن کے آپس میں چلتے تھے، اس لیے حکمران کے اعمال و احوال کا اثر رعایا پر پڑا۔ چرواہا یہ چیختا ہوا شہر کی طرف دوڑا، ماتا عمر بن عبدالعزیز، ماتا عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز آج مر گیا، عمر بن عبدالعزیز آج مر گیا۔ لوگوں نے کہا بھائی تیری بکری مری ہے، تیری بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، عمر بن عبدالعزیز کہاں سے مر گیا؟ کہا کہ نہیں، جب تک وہ زندہ تھا بھیڑیا اور میری بکریاں اکٹھے پانی پیتے تھے۔ آج بھیڑیا نے میری بکری پر جو ظلمن ہاتھ ڈالا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج اس کا عدل اٹھ گیا، عمر دنیا سے چلا گیا۔ جب شہر میں پہنچا اسی وقت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حکمران اچھا ہونا چاہیے، دیانت دار ہو، سمجھدار ہو، عادل ہو تو گویا کہ کیوں؟ اس لیے سمجھدار ہو، عادل ہو تو گویا کہ کیوں؟ اس لیے اس کا اثر پورے ملک اور رعایا پر پڑے گا، آپ کی اگنے والی بوٹیوں پر پڑے گا، آپ کی اگنے والی فصلوں پر پڑے گا، آپ کے پیدا ہونے والے پھلوں پر پڑے گا، ایک چیز پر اس کے ایمان و اعمال کا اثر پوری رعایا پر پڑتا ہے۔ تبھی تو عادل حکمران ڈھونڈتے ہیں، تبھی رعایا پر پڑتا ہے، تبھی تو عادل حکمران ڈھونڈتے ہیں، تبھی تو سمجھدار اور امانت دار حکمران ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو یہ وہ عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت ہے۔ اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کر رکھا تھا کہ ان کے علم اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے خود گویا کہ جنگل کے درندے بھی عدل و انصاف کر رہے ہیں، ظلم نہیں کرتے۔ خلافت کو خلافت راشدہ کہا ہے۔ جب یہ خلیفہ بنے ہیں، انہوں نے پورے ملک کے گورنروں کی دعوت کی، کیا آؤ آج شاہی دسترخوان پر تمہاری دعوت ہے۔ سب آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوچ کے شاہی دسترخوان پر دعوت ہے، بادشاہ وقت نے بلایا ہے، تو مرغ مسلم اور کھانے پینے کے کیا برائیں گے بھائی، پہلے کیوں کھائیں؟ اب بیٹھ گئے، دسترخوان لگ گیا۔ اب حضرت باتیں کر رہے ہیں، تمام گورنروں سے گفتگو ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب خوشبودار کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی خوشبو جب کھانے کی ہے تو بھوک اور اس کی ہڑک اڑ جاتی۔ اڑ جاتی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ یار شاید زور کے بعد کھانا ملے گا، زور کی نماز کے سب اٹھ گئے، زور کی نماز ادا کی، پھر دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت مختلف امور سلطنت پر گفتگو کر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں۔
اب بھوک پریشان، بھائی زور بھی نکل گئی، کھانا ابھی بھی نہیں، ابھی بھی حضرت گفتگو کر رہے ہیں۔ جب حضرت نے سب کے چہروں سے اور اندازہ لگا لیا سخت بھوک لگ چکی ہے ان کو، بالکل بھوک بالکل اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے، جس کو کہتے ہیں سچی بھوک۔ اور حضرت کی امت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ سچی بھوک جب ہو تب انسان کھانا کھائے، اور ابھی بھوک باقی ہو تب کھانا چھوڑ دے تو وہ کھانا اندر جا کر سونا بن جاتا ہے۔ سونا انسان کے لیے صحت ہی صحت ہے۔ اور سچی بھوک کی علامت کیا لکھی ہے؟ بس سچی بھوک کی علامت یہ ہے کہ دسترخوان پہ ابھی سے روٹی رکھی ہو، بس سچی بھوک کی علامت یہ ہے کہ دسترخوان پہ ابھی سے روٹی رکھی ہو، سالن ابھی نہیں آیا، تو انسان اتنی سچی بھوکوں کو روٹی اکیلی سالن کے بغیر کھائے تو اس کو لطف آئے۔ روٹی اکیلی کھا رہا ہے، گرما کو روٹی، سالن کا انتظار نہیں، فرمایا اس کا مطلب سچی بھوک اس کو کہتے ہیں۔ اور آج ہماری صحت سچی بھوک اس کو کہتے ہیں۔ اور آج ہماری صحت اس لیے خراب ہے، ہم سچی بھوک نہیں دیکھتے، ہم ٹائمنگ دیکھتے ہیں۔ وہ دوپہر کے 2 بج گئے، لنچ نہیں لگا بھائی رات کے 7 بج گئے، ڈنر کہاں ہے؟ اب ٹائمنگ سے کھانا کھاتے، بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتے۔ صبح کے 8 بج گئے، ناشتہ لگ گیا، آ جائیں جی، اب بھوک ہے یا نہیں، کھا رہا ہے پھر ٹائم۔ لہٰذا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پیٹ خراب ہیں، کوئی قبض کا شکار ہے، کوئی اسہال کا شکار ہے، روز ہم دواؤں پہ جی رہے ہیں۔ لیکن فرمایا سچی خوب بھوک جب ہوتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اچھی دعوت میں جب کھانا کھا لیتے تو پھر ان کو 6 دن کھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، 2 کھجوریں پانی پہ چلتے تھے، کیوں؟ سچی بھوک لگی۔ اب کھانا جب کھایا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہ سونا بنتا ہے۔ تبھی تو ایران کا ایک طبیب مدینہ طیبہ میں آیا، وہ حیران ہو گیا کہ پورے مدینہ طیبہ میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ بڑا حیران کہ یار تم لوگ بیمار نہیں، دبلے پتلے تمہارے جسم، اور تم لوگ بیمار نہیں ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ پتلے تمہارے جسم اور تم لوگ بیمار نہیں ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا گر بتایا کھانے پینے کا، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ اگر بھوک جب سچی بھوک لگے تب کھاؤ، اور بھوک اب باقی اور کھانا چھوڑ دو۔ جو ہم تھوبڑا بھر لیتے ہیں، ناک تک نال بھر لیتے ہیں، پھر چل پھر نہیں ہے گاڑیوں پر، یہ نہیں کہ بندہ کھانے پینے کے بعد کوئی 200 قدم چل لے۔ اسے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد 200 قدم اگر آپ ٹہل لیں، 200 قدم، وہ کھانا آپ کا ہضم ہو جائے گا۔ اور حدیث میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، نماز و ذکر کیا مطلب اگر دعوت کھا کے آئیں اچھا تو آپ گھر آ کے 10 نفلیں پڑھ لیں، کہ جی 10 نفلیں، آپ 10 نفلیں پڑھ کے سو جائیں، آپ کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کے آپ کو کھٹے ڈکار نہیں آئیں گے، ورنہ اسی طرح آگے سو گئے ساری رات بے چین، قے آنے لگے گی کھٹے، ورنہ اسی طرح آگے سو گئے ساری رات بے چین، قے آنے لگے گی، کھٹے ڈکار صبح کو آئیں گے، یار سینے پہ کھانا پڑا ہے۔ آ کے 10 نفلیں پڑھ لیں، کیونکہ اس کا تجربہ ہم تراویوں میں کرتے نہیں ہیں، 20 تراوی پڑھتے ہیں، ساری کی ساری افطاری ہضم ہو جاتی۔ گھر پہنچ کے پوچھتے کہ بھئی وہ کچھ بچی ہے بریانی، کبھی ہضم ہو جاتی۔ گھر پہنچ کے پوچھتے کہ بھئی وہ کچھ بچی ہے بریانی، کہ بھائی ابھی تم نے نال تک بھرا تھا کیا؟ کہ یار 20 تراویاں پڑھائی اور حافظ صاحب نے ایسا قرآن پڑھا کہ سارا ہی ہضم ہو گیا۔ تو اس لیے نبی نے کہا نماز سے کھانے کو ہضم کرو، اور ایک روایت میں فرمایا کہ ذکر سے ہضم کرو۔ لہذا آپ تجربہ کر لیں کہ اچھا کھانا کھانے کے بعد آپ 2000 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ 2000 مرتبہ کر لیں، آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا کھانا ہضم ہو گیا۔ کیونکہ نبی کا ارشاد ہے بھائی ذکر سے، کیونکہ کھانا آپ کا یہ سینے، کیونکہ تھانی فرماتے ہیں کھانا انسان جب ذکر کرتا ہے تو کھانا اوپر کے منہ سے نیچے کے منہ کی طرف چلا جاتا ہے، وہ کہ اب ہضم کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو خیر تو وہ جب دیکھا کہ سچی بھوک سب کو لگ گئی، چہرے دیکھے گورنروں کے، اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھی پانی کی جگ لاؤ۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھی پانی کی جگ لاؤ۔ اب پانی کے جگ رکھ دیے، پیالے رکھ دیے۔ اب اتنی بھوک لگ لوگ پانی پینا شروع کر دیتا آدمی کہ یار پانی پی کو سارا کو دل ڈوب رہا ہے، پانی پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا چھوارے لے آؤ۔ اب خدام آئے، چھوارے رکھ دیے، خشک چھوارے ڈھیر لگا دیے۔ حضرت نے فرمایا چھوارے لے آؤ۔ اب خدام آئے، چھوارے رکھ دیے، خشک چھوارے ڈھیر لگا دیے۔ فرمایا کہ بسم اللہ کریں، کھانا آ رہا ہے۔ اب بھوک اتنی لگ چکی تھی ان کا، بھائی کھانا آتا رہے گا، چھوارے تو شروع کرو، کھانے شروع۔ چھوارے کھا رہے ہیں، پانی پی رہے، حضرت باتیں کر رہے ہیں۔
دوا کے چھوارے کھائے اور پانی پیا پیٹ بھر گیا. حضرت باتیں کر رہے ہیں, دوا کے چھوارے کھائے اور پانی پیا پیٹ بھر گیا. اب جب حضرت نے دیکھا اچھی طرح کھا لیا, فرمایا کہ اب لے آؤ بھائی شاہی کھانے لے آؤ. اب مرغ مسلم آ رہے ہیں, قورمے بریانی آ رہے ہیں, اب جہاں دسترخوان متنجن رکھے جا رہے ہیں. اب ہر ایک نے دیکھا, کوئی 2 چمچ کھائے, کسی 3 چمچ کھائے, کہ نہیں. حضرت فرمایا کھاتے نہیں ہو بھائی, کھاؤ. کیا ہو گیا, کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہا حضرت بالکل پیٹ بھر گیا. بھائی کیوں بھر گیا؟ کہ حضرت پانی اور چھواروں سے پیٹ بھر گیا, اب بالکل تقاضا نہیں. بھائی اتنے لذیذ اور شاہی کھانے خوشبودار, کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا جی کیا کرے, خوشبودار کھانوں کو اندر جگہ ہی نہیں ہے, کھائے کیسے؟ اب دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں, پانی کے گلاس اور چھواروں سے جب پیٹ بھر سکتا ہے تو کبھی ظلم کر کے رعایا کا خون چوس کے اپنے پیٹ کو بھر کے بریانی نہیں کھانا, قورمے نہیں کھانا. آج ہم یہ کرتے, قورمے بریانیوں سے پیٹ بھرتے ہیں, عوام اور رعایا کا خون چوستے ہیں, اس کا مال چوستے ہیں, ٹیکس چوستے ہیں اور جگہ ٹیکس لگاتے ہیں تاکہ پانی سے بھر سکتی ہے. سب شرمندہ. کہا جی حضرت آئندہ کوئی ظلم نہیں ہوگا, عدل انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے. پھر حضرت خود بھی عدل انصاف اور پورے گورنروں نے بھی عدل انصاف. کیوں کہ عملی طور پر سبق دے دیا کہ چھوارے اور پانی سے پیٹ بھر سکتا ہے تو پھر اس کھانے پینے کے لیے حرام کیوں کمانا ہے, ظلم کیوں کرنا ہے. حرام رشوت کا آتا ہے لے لو یار, چوری کا آتا ہے لے لو یار, فراڈ کا آتا ہے لے لو یار. کیوں کہ ہم نے دسترخوان سجانے ہیں, بچوں کو پیزے کھلانے ہیں, ان کو برگر کھلانے ہیں یار, ہم نے یہ کرنا ہے. نہیں, تمہارا پیٹ ایک چھوارے اور پانی سے جب بھر سکتا ہے تو پھر اس کے ظلم کی ضرورت نہیں. ہاں اگر تمہیں اللہ نے نوازا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ازا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ نے دنیا میں بھی آپ کو نواز رکھا تو آپ کو دسترخوان سجانے سے کوئی روک نہیں سکتا. آپ کھائیے, پیے, آپ پہنی اوڑھیے, کیونکہ اللہ نے نوازا ہے. اور پھر آپ کو کھانا چاہیے, پھر بخل نہ کریں. اس سے تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یری اثر نعمت علی عبدی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. اللہ نے اگر اس کو صاحب حیثیت بنایا ہے, اس کو مال و دولت دیا ہے, اس کے دسترخوان اچھے کھانوں سے سجے ہوں, اس کے کپڑے اور پوشاکیں اعلیٰ طرح کی ہوں, اس کی سواریاں عمدہ ہوں, مکان اعلیٰ ہوں, مال حلال عطا کیا, اس کو یہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے, تو اللہ اس غلام کو دیکھ کر خوش ہو جاتا. کیونکہ بخل اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان بخل کرنے لگے. تو اگر نوازا ہے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ آپ اس کو خرچ کریں, لیکن حرام کا راستہ اور ظلم کا راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں. تو معلوم ہوا کہ کھانا پینا تو ایک چھوارے اور پانی سے بھی پیٹ بھر سکتا ہے, لیکن انسان کا اصل کمال وہی ہے کہ فرمایا کہ بند کمرے کے اندر بند کر دو, 40 دن کے بعد نکالو تو نتیجہ کیا ہوگا, میں زندہ نکلوں گا. کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندہ رکھیں گے, تو حقیقت یہ ہے. تو سعادت دنیا اور سعادت آخرت, یہ 2 سعادتیں حاصل کرنا, یہ حقیقی سعادت کا حصول ہے. اسی کو اس دعا کے اندر بتایا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا کے اندر بھی حسنہ عیش و آرام کی زندگی چاہیے. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں بھی حسنہ عیش و آرام کی زندگی چاہیے. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی چاہیے, کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کے عنوان کو اللہ نے حسنہ کے ساتھ ذکر فرما دیا. تو ظاہر ہے کہ سعادت حاصل کرنے انسان کا فطری تقاضا, اس کے اللہ نے 2 راستے رکھے ہیں. 2 راستے رکھے. ایک راستہ یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی خواہشات ہی کو مار دیتا ہے. اس کو نہ کھانے پینے کی خواہشات رہیں, نہ پہننے اوڑھنے کی خواہشات رہیں, نہ مکان دکان کی خواہش رہے, بس ایک لنگوٹا باندھ کے جنگلوں کے اندر بیابانوں میں بیٹھ کے خدا کو یاد کرتا ہے. وہاں جنگل میں کچھ مل گیا, کھا لیا, پانی پی لیا, خدا کو یاد کیا. مجذوبین جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جذب ہو جاتے ہیں, یہ ان کا راستہ ہے. وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں کہ اپنی ظاہری مادی خواہشات کو چھوڑ کر جنگلوں بیابانوں میں چلے گئے. لیکن یہ ہر ایک یہ راستہ اختیار نہیں کر سکتا. یہ جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں قدر والے ہیں. ہمیں بھی یہ جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں قدر والے ہیں. ہمیں بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, ان کو تنقید کی نگاہ سے نہ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ ان کے احوال بہت اونچے ہیں, ہم ان احوال تک نہیں پہنچ سکتے. بہت اونچا عظیمت کا راستہ ہے. دوسرا آسان راستہ,
آسان راستہ یہ ہے کہ انسان کی جو بہیمیت ہے، آسان راستہ یہ ہے کہ انسان کی جو بہیمیت ہے، انسان کے اندر جو تقاضے ہیں نفسانی، کھانے پینے کا تقاضا ہے، پہننے اوڑھنے کا تقاضا ہے، سونے جاگنے کا تقاضا ہے، مکان دکان کا تقاضا ہے، بیوی بچوں کا تقاضا ہے، یہ سارے تقاضے بھی پورا کرتا رہے، لیکن جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس کو بھی یاد کرتا رہے، یہ سب سے آسان راستہ ہے۔ اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا کہ لا رہبانیت فی اسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ تم سب چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ جو ہے ایک اس طرف لگ جاؤ، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ تم ان کو بھی ساتھ لے، اچھا کھا بھی لو، اچھا پی بھی لو، لیکن جس نے کھلایا اس کو یاد بھی کرو، اچھا پہن لو، اچھا سو لو، لیکن جسے سلائے اس کو یاد بھی کرو۔ لہذا اس کا طریقہ یہ کہ سنت دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر بتا دی۔ کھانا کھانے بیٹھو کہہ دو بسم اللہ وعلی برکت اللہ تعالی، کھانا کھا کے فارغ ہو کہو کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، شکر کر لیا، وسقانا وجعلنا من المسلمین، شکر کر لیا۔ فرمایا کہ تم نے کیا کیا، کھانے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ مملوک نے اس مالک کو یاد کر لیا، مرزوق نے اس راضی کا شکریہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دسترخوان کو مزید وسیع کر دیں گے۔ اسی طرح کپڑے پہنے، بسم اللہ پڑھ کے کپڑے پہنے، اس کی کپڑے پہننے کی، سونے کی دعا پڑھ لی، جاگنے لگے جاگنے کی دعا پڑھ لی، تو گویا کہ یہ سنت دعائیں جب انسان پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سعادت دارین کے راستے پر لگا دیتے ہیں کہ دنیا بھی چل رہی، بہیمیت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور نتیجہ یہ کہ آخر بھی اس کو مل رہی ہے۔ بیوی بچے ہیں، جنسی خواہشات ہیں، لیکن جائز حلال طریقے سے خواہش کو پورا، بیوی بچوں کے ساتھ الفت محبت، ان کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، ادب و محبت سے چل رہا ہے، نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا راستہ، تو یہ دو طرح کے راستے ہیں، ایک مشکل راستہ ہے، دوسرا آسان راستہ ہے، نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی سعادت دارین کی طرف پہنچاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی سعادت دارین کی طرف پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو دنیا میں ہمیں چار طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، کیونکہ اس سعادت کے راستے پہ جو قدم رکھتے ہیں تو چار طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ہر طرح کی سعادت اور صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں کہ وہ سعادت دارین کے راستے پر چل سکیں، یہ بالکل کورے ہوتے ہیں سعادت دارین کے راستے سے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کریم میں ہے نا، جس بچے کو انہوں نے قتل کیا تھا، یہ وہ بچہ تھا جس بچے کے اندر سعادت دارین کی نیری صلاحیت ہی نہیں تھی، اس کے اندر گمراہی تھی، اس میں ضلالت ہی ضلالت تھی، اس کی سعادت دارین کا عنصر ہی اس کے اندر نہیں تھا۔ جیسے مادرزاد اندھا، جو مادرزاد اندھا پیدا ہوتا ہے اس کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں دیکھنے کی، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں ہے کیا۔ ایک ایک بینا تھا، اب اندھا ہوا، اس کے سامنے تصورات ہیں سیاہ اور سفید کے۔ تو یہ ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل کورے ہوتی ہے اس صلاحیت سے، جیسے خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ بچہ جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور یہ سوچ کے قتل کر دیا کہ اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اس بچے پر بڑی شفقت کرتے ہیں، اور یہ ظالم ایسا ہے کہ یہ ہر طرح کی سعادت سے بالکل محروم ہے، اور یہ ظالم ایسا ہے کہ یہ ہر طرح کی سعادت سے بالکل محروم ہے، کورا ہے، اور یہ جب بڑا ہو جائے گا تو یہ ماں باپ اس کی شفقت اور محبت کی وجہ سے کہیں کفر کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں اور یہ ان کو کفر کی طرف کھینچ لے گا۔ لہذا خضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے ساتھ اس کو دنیا میں قتل کر دیا۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا، قتل کر دیا۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے بغیر کسی قصاص اور بدلے کے آپ نے ایک آدمی قتل کر دیا، شخص قتل کر دیا۔ لیکن اس بچے کی مثال مفسرین نے فرمایا ایسی ہے جیسے موذی، جیسے جان کا موذی، سانپ جان کا موذی ہے، جیسے جان کا موذی سانپ جان کا موذی ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ بچو جان کا موذی ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ تو جان کا کوئی بھی موذی جانور ہے، حشرات ہوں، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ جب جان کے موذی کو قتل کرنے کا حکم ہے تو ایمان کے موذی کو قتل کرنے کا حکم بطریقہ اولا ہے، کیونکہ تو آخرت کی سعادت کو لے اڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو جو کہ موذی جانور کی حیثیت سے قتل کروا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں، اس لیے بعض لوگ وہ نظر آتے ہیں جو سعادت دارین سے محروم ہیں، جیسے رسول اللہ کے زمانے میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار ہیں، لیکن دارین کی سعادت سے محروم۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، ان کے کمالات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی کور چشم آنکھ کے اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر صلاحیت ہے
لیکن اس پر ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. اگر وہ اس پہ محنت کریں گے تو وہ صلاحیت ان کی اجاگر ہو جائے گی پڑتی ہے. اگر وہ اس پہ محنت کریں گے تو وہ صلاحیت ان کی اجاگر ہو جائے گی. ان کے ساتھ اجاگر ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ماچس کی تیلی پر مسالہ. اب ماچس کی تیلی پہ مسالہ، اس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، لیکن اکیلا مسالہ چلے گا نہیں. جب تک اس کو اس کے اوپر رگڑیں گے نہیں، ڈیبے پر رگڑیں گے نہیں تو اس وقت تو وہ شعلہ نہیں. جب تک اس کو اس کے اوپر رگڑیں گے نہیں، ڈیبے پر رگڑیں گے نہیں تو اس وقت تو وہ شعلہ نہیں بنے گا. فرمایا کہ ان کے اندر وہ مسالہ موجود ہے، صلاحیت ہے سعادت حاصل کرنے کی، لیکن اب اس کو کسی پر رگڑا لگانے کی ضرورت ہے. جب اس نفس کا رگڑا لگتا ہے کسی پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی عالم فاضل کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر جب اس کا رگڑا، یہ وہ لوگ. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو فطری طور پر سعید ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں ہی سعادت ہے، فطری طور پر سعید ہوتے ہیں، اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں. جیسی ان کو گئے کہ دکھایا جاتا ہے، ایسی جیسے پیٹرول کو جیسے آگ دکھائے فوراً پکڑ لیتا ہے تو پر سعید ہوتے ہیں فطرتاً. ان پر کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں، بس ان کو جو رائے حق دکھانے کی ضرورت ہے، جیسے نظر آئے وہ چل پڑتے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں. اور چوتھے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت سعادت کی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، یا ان کی خمیر کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی سعادت رکھ دیتے ہیں، یا ان کی خمیر کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی سعادت رکھ دیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ انبیاء کرام ہیں کہ جن کی خمیر میں اللہ تبارک و تعالی نے سعادت دائرہ رکھی ہوتی ہے. لہذا ان کو کسی قسم کی محنت یا کسی قسم کے رائے دکھانے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو لے کر چل رہے ہیں. دکھانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو لے کر چل رہے ہیں. تو یہ چار طرح کے لوگ ہمیں سامنے آتے ہیں. ایک وہ جو بالکل ہی سعادت سے کورے ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں سعادت کی صلاحیت ہے لیکن محنت کی ضرورت ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جن کی فطرت کے اندر موجود ہے، جیسی راہ حق ملتی چل پڑتے ہیں. اور چوتھے نمبر کے لوگ تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، جو سارے کمالات کا سرچشمہ ہوتے ہیں. اب ان سعادتوں میں سے سعادت دائرہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے حاصل کریں؟ کیا خوبی انسان کے اندر پیدا کریں؟ انسان میں صرف دو خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ دو خوبیاں انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، ایک تواضع کی خوبی اور دوسری تحمل کی خوبی. تواضع، انکساری، عجز، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا، یہ جو ہے وہ تواضع. اور دوسری تحمل، برداشت، غصے پر، غضب پر اور سچویشن کے اوپر کنٹرول، اپنے آپ نفس کے اوپر غضب پر اور سچویشن کے اوپر کنٹرول، اپنے آپ نفس کے اوپر جب وہ قابو. یہ کیفیت تحمل کی. تواضع اور تحمل آپ کے اندر اگر پیدا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کو سعادت دارین کے راستے پر لگا دیتے. اور یہ تواضع اور تحمل بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی. اور آج یہ دونوں چیزیں بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی. اور آج یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں. ایک تو تواضع نہیں ہے، ہم دوسرے سے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتے، ہم سب سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. نتیجہ یہ کہ جب تھوڑی سی ایسی سچویشن اور پیدا ہوتی ہے، آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے. آپ نے میری انسلٹ کر دی، یو ڈونٹ نو ہو آئی ایم، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. ارے آپ پہ سے باہر، وہ ایسی تیسی تمہاری. یہ اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ یہ مٹی کی ڈھیری ہے، مٹی کا تودا سمجھتا کیا اپنے آپ؟ اس سے علاوہ اس کی ہماری حقیقت ہے کیا؟ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے بیت بڑی خوشبوؤں والے، ہم بڑے ناز و نخرے والے، ہم بڑی یہ وہ. تو آپ بیت الخلا جا کے ہماری حقیقت اللہ نے کھول دیا. ہمارے اندر اتنا گندا ہے، اتنا متعفن ہے، خود بیٹھنا مشکل ہو گیا. باہر آتے فوراً استغفار دیا، اللہ معاف کر دے، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، میری توبہ انداز، میرے گناہ کو معاف کر دے. تو انسان اتنا تو اس سے تواضع پیدا کرتا تو انسان کو اللہ بلند کر دیتے. اور دوسرا تحمل، برداشت. غصہ ہے، سچویشن پیدا ہو، برداشت. تبھی تو نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ فرمایا کہ پہلوان اس کو سمجھتے ہو دوسرے پہلوان کو اٹھا دے. کہا کہ نہیں، حقیقت میں پہلوان وہ ہے کہ دوسرے پہلوان کو اٹھا دے. کہا کہ نہیں، حقیقت میں پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور اپنے غصے پر قابو پا لے. اور آج کتنے جھگڑے غصے کی وجہ سے. ہمارا غصہ ناک پہ رہتا ہے فوراً، اور بیوی سامنے ہو تو غصہ پہ صبر آتا ہی نہیں ہے. محلے میں بھلے ہم دیکھیں یار ہے طاقتور، غصہ کیا پڑے گی بہت. محلے میں بھلے ہم دیکھیں یار ہے طاقتور، غصہ کیا پڑے گی بہت، ہے نا. اس لیے کہتا ہے لوگ کہتے غصہ جی بے اختیار ہوتا، غصہ پاگل نہیں ہوتا، بے اختیار نہیں ہوتا.
ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے محمد علی باکسر کے سامنے آتا تو غصہ بالکل سمجھدار ہو جاتا کہ نہیں بھائی یہاں ہلنا نہیں، ایک ہی مکہ پڑے گا، چھ بیچاری سارا غصہ بیوی پہ جائے گی کہاں، زیادہ بولے گی تو طلاق کی دھمکی دیں گے، اماں ابا منتیں کریں گے، سارا غصہ اسی پہ نکالتا۔ تبھی تو اللہ نے کہا کہ تسالون برحم، ڈرو اللہ سے، اس اللہ سے ڈرو اپنی بیوی کے حق کے بارے میں کہ چار دیواری میں، کہ تسالون بالارحام، جس کے نام پہ حلال کر کے لائے ہو، اس بیوی کو اللہ کے نام کسی نے حلال کیا، اللہ کے نام نے حلال کیا ہے، اس اللہ سے ڈرو، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دنیا دیکھے نہ دیکھے، تمہارا سسر ساس دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب بیوی پہ ناجائز غصہ آئے تو سوچ لیا کرو اپنے بارے میں کہ اگر میرا داماد میری بیٹی پہ اس طرح غصہ کرے اور یوں اس کے پہ، کہ اگر میرا داماد میری بیٹی پہ اس طرح غصہ کرے اور یوں اس کے تماچا مارے اور ذلیل کرے تو میرے دل پہ کیا گزرے گا، چھریاں میرے دل پہ چلیں گی۔ فرمایا بالکل یہ بھی کسی کے دل کا ٹکڑا ہے، اگر میں نے اس پہ ظلم کیا تو ان کے دل پہ اسی طرح چھریاں چلیں گی۔ اور آج وہ نہیں دیکھ رہے، اللہ ان کا وکیل ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے، اللہ ان کا وکیل ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کل آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دوں گا۔ تو غصہ، دوسرا تحمل، یہ تحمل جب پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند درجات عطا کر دیتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ذوالکفل پیغمبر ہیں اپنے وقت کے، ان کے زمانے کے جو نبی تھے جو اپنے بعد کسی پیغمبر کی امید رکھتے تھے، ایک مرتبہ اپنے جلسے کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ میرے بعد وہ شخص پیغمبر بنے گا جس کے اندر چار خوبیاں ہوں گی۔ ایک تو ساری رات وہ اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، سارے دن روزہ رکھتا ہوگا، کرتا ہوگا۔ یہ چار خوبیاں جس کے اندر ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کو نبوت عطا کریں گے۔ فرمایا تم میں سے کسی کے اندر یہ خوبی ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا کہ میرے اندر ہے، میں یہ پابندی کروں گا اس چیز کی۔ کہا کہ اچھا؟ کہا کہ ساری رات میں اللہ کی عبادت کروں گا، سارے دن روزہ عدل انصاف سے فیصلے کروں گا۔ کہ ٹھیک ہے، اب یہ معاہدہ ہو گیا، اب یہ شخص اپنے گھر گیا۔ اب ابلیس نے شیاطین کے جھنڈ لگا دیے پیچھے کہ یار اس سے غلطی کراؤ، کسی دن نماز میں کوتاہی کر جائے، یا روزہ کسی چھوٹ جائے، یا کوئی غصہ تھی اس کو وسوسے ڈالتی، لیکن وہ بالکل چاروں کام پابندی سے کرتا رہا۔ آخر سب نے کہا جی ہم عاجز آ گئے، ہم تو اس کو دھوکہ نہیں دے سکے۔ اس ابلیس نے کہا اچھا میں خود کرتا ہوں یہ کام۔ اب حضرت جو ہے وہ سارا دن ساری رات سوتے نہیں تھے، صرف قیلولہ کرتے تھے، دوپہر زور کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، قیلولہ کرنے کے بعد اب آپ اٹھ کے عدالت آ جاتے تھے، پھر رات تک لوگوں کے مسائل سنتے۔ اب جناب قیلولے کا جیسے وقت ہوا، اب پتہ تھا کہ ساری رات جاگے ہوئے ہیں، روزے سے ہیں، اور یہ جو ہے وہ جب وہ دوبارہ سوئیں گے نہیں، قیلولے کا وقت ہے، اس سے ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت نے دروازہ کھولا ہے، اس سے ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت نے دروازہ کھولا، جی کہا جی میں مظلوم، ایک بوڑھا بزرگ بن کے آیا مظلوم، کہا کہ میں ایک مظلوم ہوں اور میری زمین پہ قبضہ کر لیا ظالموں نے، آپ اس کے لیے فریاد رسی کے لیے میں آیا ہوں۔ فرمایا کہ اچھا ابھی میں قیلولے کے بعد آؤں گا تو عدالت لگے گی، تم آ جانا۔ کہ جی وہ صحیح ہے میں بالکل آ جاؤں گا، لیکن آپ میرا یہ کام کرا دیں۔ مطلب باتوں میں لگا کے قیلولے کا جتنا وقت تھا وہ ضائع کر دیا۔ اب وہ پورا قیلولے کا وقت ضائع ہو گیا۔ اب اس کے جی ٹھیک ہے، اب گیا تو اب قیلولہ کا وقت نہیں، اب حضرت تیار ہو کے عدالت میں آ گئے۔ اب عدالت میں آئے تو کہا کہ وہ ایک بڑے میاں آئے تھے، شیخ کہاں ہیں؟ کہا جی کوئی نہیں آیا، وہاں آیا نہیں۔ اچھا وہ دن پورا ختم ہو گیا۔ اگلے دن پھر آپ جو قیلولے کے وقت میں قیلولہ کرنے لگے تو آگے سے پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ تو حضرت نے دیکھا بھائی تم آئے نہیں کل، میں انتظار سے پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ تو حضرت نے دیکھا بھائی تم آئے نہیں کل، میں انتظار کر رہا تمہارا فیصلہ۔ کہ جی حضرت وہ لوگ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے اصل مجھے چکمہ یہ دے دیا، مجھے یہ کہہ دیا کہ ہم تیرا حق تجھے دے دیں گے یار تم عدالت میں نہ جا، لہذا میں اس لیے عدالت میں آیا نہیں، لیکن بعد میں انکار کر دیا انہوں نے۔ لہذا میں اس لیے عدالت میں آیا نہیں، لیکن بعد میں انکار کر دیا انہوں نے۔ اوہو اچھا لیکن آج تم عدالت میں آج فیصلہ کر دوں گا۔ اب پھر باتوں میں لگاتے قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا، سو نہیں سکے۔ اب وہ چلا گیا، حضرت پھر تیار ہو کے عدالت میں آ گئے۔ اب وہ سار عبادت لگے ہوئے ہیں، پورا شام تک لوگوں کے فیصلے، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تیسرا دن جب ہوا، اب ظاہر ہے کہ 2-3 دن کی نیند ہے،
غلبہ اتنا زیادہ ہے، کیا کریں؟ تو اس مرتبہ جب آپ آرام کرنے لگے تو غلام کو بلایا، خادم سے کہا بات سنو، قیلولہ مجھے کرنا ہے، اس کے بعد مجھے ٹائم نہیں ملتا، تو میں قیلولہ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بات کروں گا، کوئی اندر نہ آئے۔ کہ جی ٹھیک۔ اب خادم دربان دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ اب حضرت جیسے قیلولہ کے لیٹے اور تقریباً حضرت کی آنکھ بالکل غنودگی میں گئے، دروازہ بجا۔ دربار ان ظالموں نے جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، حضرت سے میری ملاقات کرا کہ بھائی وہ عدالت میں آئیں گے پھر ملنا، نہیں مجھے یہی ملنا ہے، بات ہوتے ایسے بالکل بالکل ہٹلر ہو جاتے ہیں، پورا ہٹلر ہو گیا۔ اب وہ دربان پر کہا نہیں مل سکتے۔ اب منع کیا تو اسے ابلیس یوں دیکھا، اس کو روشن دان نظر آیا۔ حضرت کے کمرے اگر تم نہیں جان دیتے تمہاری مرضی ہے، یہ کہہ کے روشن دان میں اڑا اور اندر کمرے کے اندر ہی چلا گیا، اندر چلا گیا اور جا کے السلام علیکم اندر ہی۔ حضرت اٹھ کے بھائی تو کیسے بڑی میں تم اندر کیسے آئے؟ دربان کو بلایا بھائی یہ بندہ اندر کیسے آیا؟ تم اندر کیسے آئے؟ دربان کو بلایا بھائی یہ بندہ اندر کیسے آیا؟ حضرت دربان حیران کہ یہ اندر چلا گیا۔ کہا جی حضرت یہ دروازے دیکھا لاک ہے، بند ہے، میں نے نہیں آنے دیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے گیا۔ اب پتہ چلا کہ اوہو یہ روشن دان سے ہے۔ حضرت فرمایا کہ تو اللہ کا دشمن شیطان ابلیس ہے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ تو اللہ کا دشمن شیطان ابلیس ہے؟ کہا کہ ہاں نام۔ میں بھئی یہ تو نے یہ سارا یہ ڈرامہ یہ چکر کیوں چلایا؟ کہا کہ آپ سے غلطی کروانے کے لیے کیا ہے کہ آپ کو ذرا غصہ آ جائے، جیسے غصہ آئے گا تو نبوت کا جو مقام آپ کو ملنے والا وہ آپ کو مقام نہیں ملے گا۔ میں نے اس لیے یہ سارا کیا تھا، حیران ہو گیا ہوں، میرے سارے لشکر فیل ہو گئے اور میں نے بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے غصہ دلانے کی کوشش کی، لیکن آپ کا تحمل بردباری کا عالم یہ کہ آپ غصے میں نہیں آئے اور اللہ نے آپ کو مقام عطا کر دیا۔ اس لیے اللہ نے ان کا نام رکھا ذوالکفل، کفالت کرنے والا، کہ جس چیز کی ذمہ داری لی تھی اس ذمہ داری کو ادا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اسماعیل ہے، اسی طرح ادریس ہے اور اس طرح جو ذوالکفل ہے، فرمایا کل من الصابرین، اللہ کے صابر بندوں میں سے، کیونکہ غصے پر ضبط یہی صبر ہے اور اللہ کے اس کے، اور اس لیے اللہ نے آگے کہا کہ ہم نے ان سب کو ان کو اللہ تبارک اپنی رحمتوں کے اندر سالین، اور اس لیے اللہ نے آگے کہا کہ ہم نے ان سب کو ان کو اللہ تبارک اپنی رحمتوں کے اندر سالین میں شامل کر دیا۔ تو دیکھو دو چیزیں پلے باندھو، ایک تواضع اور دوسرا تحمل، ان دو چیزوں پہ محنت کرو۔ ہم میں تواضع کتنی ہے اور اس کا جانچ کا ایک طریقہ بڑا آسان، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بتلایا کہ جب گھر سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بتلایا کہ جب گھر سے نکلو، گھر سے نکلتے تمہاری نظر پہلے جس شخص پر پڑے تم اپنے آپ کو اس سے اپنے آپ کو کمتر سمجھو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے کمتر ہوں، تو فرمایا کہ اس کا مطلب تمہارے اندر تواضع کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے۔ باہر نکلتے ہم کتنوں کو دیکھتے، اگر کوئی کافر ہی نظر آ گیا اور یہ کہا یہ جہنمی جا رہا ہے، کافر ہے، نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ موت پر ہوگا، کیا پتہ وہ ایمان پر مرے، ہم ایمان پر نہ مر سکیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس سے حضرت تھانوی فرماتے ہیں اپنے آپ کو کافر سے بھی برتر نہ سمجھو، ہاں یہ سوچو کہ فی الحال میں کافر سے بہتر ہوں کیونکہ اس پر ایمان نہیں، میرے پاس ہی سعادت ددارین نصیب فرمائیں گے، آمین یا